ایک لڑکی، بچوں کی ماں، ڈاکٹر، ان سب ذمہ داریوں کے سب باوجود وہ جتنا وقت دیتی ہیں ڈاکٹر عافیہ کی اور دیگر لوگوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا عافیہ مومنٹ نے کبھی صرف ڈاکٹر عافیہ کو فوکس نہیں کیا. جب کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جہاں کسی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں، بے شک وہ ہمارے بلوچ بہن بھائی ہوں، بے شک دوسرے ہوں، ڈاکٹر فوزیہ یہاں پہنچی ہیں، ان کے ساتھی یہاں پہنچے ہیں، کبھی چراغاں، کبھی دعائیں، کبھی ان کے لیے احتجاج، یہ سب کچھ عافیہ مومنٹ ساتھ لے کے چلی ہے. میں کیا کہوں ڈاکٹر فوزیہ، آپ خود ہی بتائیں، میں آپ کو مدعو کرتا ہوں، تشریف لائی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قربان میں اس پیغمبر پہ جس نے یہ حقیقت سمجھائی، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس کے ساتھ ہی میں بائبل کی ایک ورس پڑھوں گی. میری فیورٹ سرمن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرمن آف دا ماؤنٹ. اس میں blessed are those who are persecuted in the path of righteousness, for they are the ones who will have the kingdom of heaven. کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں اور اسی کے اوپر وہ رحمتیں ہیں جو رائٹسنس، ایک دوسرے کے لیے، انسان کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مشکلیں اٹھاتے ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں وہ کرتے ہیں. تو میرے بہت ہی محترم مہمانان گرامی، ایک ایک کا نام لوں، کس کس کا نام لوں، یہاں بیٹھے ہوں یا اوپر بیٹھے ہوں، آسمان کے وہ ستارے ہیں جس میں سے ایک ایک جو ہے وہ اس آسمان کی زینت کا حصہ ہے. آپ سب کو یہاں پر دیکھ کر ہم جیسے ماما قدیر بلوچ جیسے یا بھائی ذاکر کی بہن جیسے بیٹھی ہوئی ہے اور میری بہت ساری مسنگ پرسنز کی بہنیں، اور میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں اپنی کچھ ایپیلیپسی پیشنٹس بھی دیکھ رہی ہوں. ان سب کے لیے جو زمانے کے مارے، جو دکھی اور مظلوم ہیں، آپ سب کی یہاں پہ تشریف آوری جو ہے وہ ہم جیسوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. ہمیں ہمت بھی دیتی ہے، ہمیں امید بھی دیتے ہیں. اور میرے پاس الفاظ نہیں جو میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. میرے پاس کسی قسم کا کوئی لفظ نہیں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کر سکوں، یا جو میرے سامنے یہاں ایوان میں بیٹھے ہیں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں، نہ لغت میں شاید وہ الفاظ جو میرے دل کے جذبے کو آپ تک لا سکیں، مگر میرے اللہ کے پاس، یقیناً میرے اللہ کے پاس وہ رحمتیں اور وہ برکتیں ہیں جس سے وہ آپ سب کو نواز سکتا ہے. اور میری یہ دعا ضرور رہے گی کہ اللہ آپ کو کسی کو بھی کبھی جیتے جی کسی پیارے کے بچھڑنے کا دکھ نہ دے. میرے بھائیوں بہنوں، پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ جو ہے وہ ایسا ہے، جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ٹارچر، تشدد، جسمانی تشدد کی تذکرہ آتا ہے، وہی ذہن میں آتا ہے کہ اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس پہ تیزاب پھینکا. مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں اور وہ ذہنی تشدد ہے، وہ مینٹل ٹارچر ہے جو کہ کسی پیارے کے کھوئے ہوئے کا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں، اور اسی طرح دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بیت جاتے ہیں. اور افسوس کی بات کہ ہمارے اپنے ہی ہم پہ یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اس وار آن ٹیرر نے ہمارے اوپر ایک وار آن ٹیرر نہیں بلکہ وار آف ٹیرر مسلط ہو گئی ہے. میرے ساتھیوں، ہمارا ملک 67 ایئرس کی مختصر سی تاریخ میں بہت کچھ جھیلا ہے. ہم نے بہت اتار اور چڑھاؤ برداشت کیے ہیں، لیکن ان 6 دہائیوں میں ہم اپنی عزت اور وقار کو کسی نہ کسی طرح قائم کر کے اس کی دفاع کرتے رہے. مگر
अफसोस कि 1 तिहाई पहले एक आमिर हम पे नाजिल हुआ और उसने हमारे ही बहनों, भाइयों, हमारी ही माओ और बेटों को बेचना शुरू कर दिया। एक जालिम, एक फॉरेन बादशाह को, एक फॉरेन मास्टर को उसने मास्टर मान लिया, घुटने टेक दिए और उनकी जंग को अपनी जंग करार देकर हमारे ही अपनों को बेच डाला। और इस शर्मनाक फेल को अपनी किताब में बहुत फख्र से लिखा और बहुत फख्र से कहा कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं अपने ही बहनों भाइयों को बेचकर। मैं ये पूछती हूँ कि क्या पाकिस्तान खुशहाल हो गया? क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल गया? इन 10 सालों में हमें क्या मिला अपने बहन भाइयों को बेचकर? हमें क्या मिला सिवाय दुख और लाकानूनियत और केओस के? जब हमारे ही कानून नाफिज करने वाले हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते तो लाकानूनियत जन्म ही देती है, करप्शन वजूद में आता है और भाई भाई का दुश्मन हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ जाएं। मेरे साथियों, ये वही वॉर ऑन टेरर करने वाले लोग हैं जिन्होंने अब से तकरीबन 40 साल पहले नेल्सन मंडेला को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे खतरनाक तरीन इंसान कहा था और उसके साथ 6 और लोगों को, जिसमें अहमद कटरादा और रॉबिन विलियम्स भी शामिल, उन्हें बंद किया और 27 साल की बेईमाना कैद में रखा। और उसके बाद भी 2008 तक इनके नाम दुनिया के बदतरीन दहशतगर्दों में शामिल किया गया। और फिर ये वही अमेरिका है जिसने अमन का नोबेल प्राइज उनको दिया और एक 4 लफ्ज सॉरी के कह दिए। मगर मैं पूछती हूँ कि विनी मंडेला के बीते हुए वो 27 साल बगैर शौहर के, उन नन्हे बच्चों के जो जवान हो गए बगैर बाप के, वो साल, वो नेल्सन मंडेला की जवानी को वापस ला सकते थे? वो सॉरी के अल्फाज वो कर सकते थे? लेकिन सलाम है उस मंडेला पर जिसने कहा कि मैं माफ करता हूँ। और 2008 में सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये 2008 वही साल है कि जब बगराम के बदतरीन अकूबत खाने में से आफिया को निकालकर अमेरिका में ले जाया गया। जब उसको दहशतगर्दी से वो किया तो आफिया को एक जाली मुकदमे में 86 साल की सजा सुनाई गई। जब मैं साउथ अफ्रीका गई तो मैं विनी मंडेला से मिली, सोवेटो में अहमद कटराडा से मिली। नेल्सन मंडेला की तबीयत बहुत खराब थी, वो नींद बेहोशी की हालत में थे। फूलों का बुके दिया, अपनी बुक दी और विनी मंडेला जब मेरे से गले मिली और उन्होंने कहा कि मुझे आफिया में नेल्सन नजर आता है। उन्होंने कहा कि फौजिया, I just wish this will not be 27 years. I wish that this is the last year of Afia's captivity. This was ANC's Winnie Mandela. लेकिन मेरे साथियों, मैं अकेली थी, तने तना थी, खौफ में मुब्तला थी, लेकिन और मैं ये कहती थी कि पता नहीं क्यों क़यामत क्यों नहीं आती। ये क्या हो रहा है जहाँ देखती हूँ लोग दुख में हैं। लेकिन मैं ये भी देखती थी कि जब हमारा आमिर हमारे बहन भाइयों को उठा के बेचा करता था तो उन खामोश रहने वालों में मैं भी शामिल थी। मैं कहती थी कि यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा इन्होंने, ये सही लोग नहीं होंगे, जब भी तो उठा लिया ना, आखिर हमें क्यों नहीं उठाते। मैं ये कहती थी। खामोश रहना बहुत आसान था मेरे लिए, मेरा मसला थोड़ी है, कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन जब मेरी बहन को उठाया गया तो मैं हर जगह सवाल करती थी कि आखिर क्यों, मेरी बहन को क्यों, किस लिए। तो
میرے کانوں میں میرے مریضوں کے، میرے مرگی کے مریض مجھ سے پوچھتے کہ ڈاکٹر ہمیں مرگی کیوں ہو گئی. میرے کینسر کے مریض مجھ سے پوچھتے آخر میں کیوں، مجھے کیوں ہوا کینسر. میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو میرے سمجھ آیا کہ جب میں ہر جگہ دستخط دیتی کہ آخر میری بہن کیوں، تو یہی وہ بھی میری شکل دیکھ کے اور وہی آس بھری نگاہوں سے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیوں کا سوال تو $1 ملین کویشچن ہے جس کا جواب شاید وقت ہی بتائے گا یا شاید عافیہ کی رہائی ہی بتائے گی. لیکن یہ دکھ جو ہے میرے بھائیوں، آپ میری بہنوں سے ادھر پوچھئے جو سمجھ سکتی ہیں، جو مائیں ہیں وہ یہ دکھ جان سکتی ہیں کہ کھوئے ہوئے کا دکھ کتنا شدید ہوتا ہے. مرے کا صبر آ جاتا ہے، لیکن یہ نہ جاننا. اس ماں کے دل سے پوچھئے جس کا لخت جگر چھین لیا جاتا ہے، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ عافیہ کے بچوں سے کہ تمہیں کیا تشدد دیا، تمہیں کیسا مارا. ان کے جسم کے نشان خود بولتے ہیں، لیکن وہ تشدد کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ احمد اور مریم سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہماری ماں کا کلیجہ نہ چھینتے ہم سے. ہماری ماں کو ہمارے سینے سے لگانے دیتے، پھر جتنا مرضی مارنا تھا مار لیتے، لیکن ماں کو نہیں چھینتے. سب سے بڑا دکھ ایک ماں کے لیے اس کی ننھی اولاد، اس کا لخت جگر پال پوس کے جوان کرے، اس کو چھین لینا اور پھر یہ بھی نہیں بتانا کہ کہاں ہے، کس لیے، کس جرم میں، کیوں. اس سے بڑی حقوق انسانی کی اور تاریخ میں پامالی نہیں ملتی. دیکھیں جو باربیرینز تھے، وہ بھی جو درندے ہوتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں، چیر پھاڑ کے مار مور کے ختم کر دیتے ہیں. اس طرح روز نہیں تڑ پاتے، اس طرح روز نہیں کرتے. یہ تو تاریخ میں کہاں مارا ہے لا کر انتہائی آدمیت نے. یہاں پر منصفوں کے فیصلے قاتل بدلتے ہیں. میرے ساتھیوں، انسانی حقوق کا عالمی دن ہے. میں امید کرتی ہوں کہ شاید اس دن سے، شاید میرے یہاں پہ معزز مہمانان گرامی، ان کی آمد اور آپ لوگوں کی آمد کی برکت سے شاید وہ حقوق انسانی کے علم بردار جنہوں نے کہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہے، وہ شاید ہماری آواز سن لیں. شاید آج جتنے پولیٹیکل قیدی ہیں، شاید آج چیف جسٹس کی وہ پکار بھی سن لیں. میرے بھائی ذاکر کی آواز، ان کی بہن یہاں پہ بیٹھی ہے اور ان کی ماں کو میں دیکھتی ہوں، وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں بتا تو دو کہ کہاں ہے، ہمیں بتا تو دو کہ کس حال میں ہے. یہی کہ شاید آپ لوگوں کی آواز سب مل کے، ہمارے میڈیا کی، ہمارے پریس کی آواز مل کر، شاید جس طرح نیلسن منڈیلا کو رہائی ملی، ہمارے بھی پیاروں کو رہائی مل جائے. ہمیں امید ہے ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لیڈرز سے، ہمیں امید ہے آپ سب سے. آپ سب ہیں، آپ ہی نے ساتھ دیا تھا تو عافیہ کے 2 بچے آئے، آپ ہی نے ساتھ دیا تھا تو عافیہ لاپتہ سے بازیاب ہوئی، بگرام کے اس عقوبت خانے سے امریکہ کے عقوبت خانے میں شفٹ ہوئی. لیکن کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کہاں ہے. میرے یہ بلوچ بھائی اور بہنیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ان کے پیارے کہاں ہیں، انہیں کھانا بھی ملا ہے کہ نہیں. میری امی روز پوچھتی ہے، بیٹی عافیہ کو کھانا بھجوا دیا، عافیہ کو کھانا بھجوا دو، کچھ تو کھانے کو پھر پتہ نہیں اس نے کھایا ہے کہ نہیں. یہ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. ہمارے بہت معزز مہمانان گرامی آ گئے ہیں اور میں آپ لوگوں کا بہت ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میں پریس کلب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ جگہ بھی دی اور ہمارے ساتھ اتنا تعاون بھی کیا. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس ورکنگ ڈے پہ اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. اور میں دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب پیاروں کو ملا دے اس ہیومن رائٹس ڈے پہ. آمین یا رب العالمین.